4 کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کو کر لے تو آدمی کی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید فضل سے نوازے گا. اور اگر آدمی ان 4 چیزوں کا آدمی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے. اور اگر ان 4 چیزوں کی آدمی قدر نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اللہ کا جو فضل ہے وہ ہمیں نہیں عطا ہوتا اور اللہ کے فضل سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو کثرت سے شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی شکر نہیں کرے گا تو آدمی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر آپ شکر کرو گے تو آپ کو زیادہ ملے گا. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اگر شکر آدمی کرتا رہے گا تو اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور نعمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی. ایک پہلی بات یہ ہوگی کہ شکر آدمی کو کثرت سے کرنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں زیادہ سے زیادہ ملتا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ اگر آپ مجھ کو یاد کرو گے تو میں بھی آپ کو یاد کروں گا. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں ہمارے اوپر، جو احسانات ہیں، اس میں اور زیادہ ترقی ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور ہمارے اوپر احسان کرے گا، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم کہ آپ مجھ سے دعا کرو تو میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ دعا کے فوائد کتنے ہیں، دعا کی فضیلتیں کتنی ہیں اور دعا کی قبولیت کے اسباب کتنے ہیں اور بہت سارے دعا کے فضائل ہیں اور دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ دعا کرو گے تو میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا. یعنی آپ مانگو گے، آپ کسی چیز کو طلب کرو گے تو میں اس کو زیادہ آپ کو دوں گا. تو یہ تو دعا ہے، اگر آدمی اس کو چھوڑ دے گا تو آدمی بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے دعا کا جو سلسلہ ہے یا دعا کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس کو آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احسانات جو ہیں وہ بندوں کے اوپر اور زیادہ کرتا ہے اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مزید جو ہے سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتی رہے. کہ جو بھی قوم جو ہے وہ استغفار کرتی رہے گی، اللہ اس سے بخشش طلب کرتی رہے گی، گناہوں کی معافی چاہتی رہے گی، تب تک اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو اس لیے اگر اللہ کے عذاب سے مصائب سے ہمیں بچنا ہے، تکلیفوں سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، قبر کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے بچنا ہے، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرتا رہے؟ استغفار کرتا رہے. اور استغفار کی وجہ سے اللہ کے احسانات بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ بے شمار اپنی نعمتوں سے بھی ہمیں نوازے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بھی نوازے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بخشش بھی فرمائے گا اور اس کی وجہ سے جو عذاب آنے والے ہوں گے استغفار کی وجہ سے وہ عذاب بھی جو ہے وہ نہیں آئیں گے. تو یہ 4 چیزیں انسان کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانی چاہیے. ایک تو یہ پہلی چیز میں نے کہی کہ آدمی شکر کرتا رہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی. دوسری بات یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور تیسری بات یہ کہ کثرت سے دعائیں کرتا رہے آدمی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ استغفار کرتا رہے اور ان چیزوں میں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہے. آدمی زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، دلی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. تو ایک مومن انسان کو ان چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے فضل کو مزید جو ہے وہ لے سکے اور مزید اللہ کی نعمتوں سے وہ استفادہ کر سکے. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.